بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، خواتین اسلام، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ ایک اہم موضوع جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ موضوع جیسا کہ آپ نے سنا، علم اور اہل علم کی فضیلت، یہ اس میں علم انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، اہل علم سے ہمارا تعلق اور رشتہ اگر نہ رہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، بہت ساری چیزیں اس میں کہی جا سکتی ہیں۔ جو کچھ مناسب ہوگا، ممکن ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں میں رکھوں گا۔ اصل بات کو پیش کرنے سے پہلے دو بنیادی باتیں آپ یاد رکھیں۔ پہلی بات ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے تعلق سے قرآن کریم میں علم کے تعلق سے فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، بہت مختصر علم انسان کو دیا گیا ہے۔
چاہے کتنا ہی علم حاصل کر لے انسان، اسے اپنے اندر تکبر نہیں لانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں جو عالم ہوتے ہیں، جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے، وہ کتنا ہی علم حاصل کر لیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ پڑھ لینے کے بعد، تھوڑا بہت علم حاصل کر لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ کتنا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے ایک حدیث کی روشنی میں۔ دوسری بات اس میں ایک یہ بھی یاد رکھیں، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا ایک عالم ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے اتنا پڑھ لیا کہ اب میں سب سے بڑا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت مختلف الفاظ سے کئی مقام پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت کیا، لوگوں سے خطاب کیا، حتی اذا فاضت العیون ووجلت القلوب، اتنا بہترین خطاب کیا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل کانپنے لگے، دل ڈر گئے لوگوں کے۔ جب آپ کا پروگرام ختم ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ختم ہوئی، واپس جانے لگے تو ایک شخص نے سوال کیا کہ ابھی آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں۔ ابھی سب وقت کے نبی تھے، بول دیے کہ نہیں۔ تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، موسیٰ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے۔ کہاں پر ہے؟ ایک بندہ ہے جس کو تم سے زیادہ علم ہے، یا اس کو اللہ نے ایک الگ قسم کا علم عطا کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ وہ بندہ کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے بتایا، جس کو سورہ کہف میں اللہ نے بیان کیا ہے، عند مجمع البحرین، دو سمندر، دو دریا جا کر جہاں ملتے ہیں اس جگہ ہمارا وہ بندہ تم کو ملے گا۔ اور نشانی کے طور پر اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک مچھلی تھیلی میں رکھ لو، وہ راستے میں جس جگہ وہ مچھلی کود جائے گی، راستہ بنا لے گی، اس جگہ تم کو ہمارا وہ بندہ ملے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کو لے کر نکلے، اور اس بندے سے، موسیٰ علیہ السلام سے جن کی ملاقات اللہ کو کروانا تھا، حضرت خضر، ان سے جب ملاقات ہوئی، یہاں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہا تھا۔ علم دیکھیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے کچھ پڑھ لیا تو اب کافی ہے، بلکہ انسان کو ہمیشہ طالب علم ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے پوچھا ما شأنک، کیا بات ہے، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتیت لتعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں جو بہترین علم اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے وہ آپ مجھ کو سکھا دیں۔ تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے آئے ہیں، لیکن حضرت خضر کیا کہہ رہے ہیں، ان کا مقام بیان کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس جملے کے ذریعے ایک سبق دینا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان کے پاس کتنا بھی علم ہو، لیکن اس کو ہمیشہ طالب علم ہونا چاہیے، سیکھنے کی جستجو اس کے اندر ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے کہا ان التوراۃ بیدیک وان الوحی یأتیک یا موسیٰ، موسیٰ تم کو ہمارے پاس سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تورات تمہارے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی کتاب تمہارے پاس ہے، یہ وقت کے نبی ہے، اور جن مخصوص انبیاء کو اللہ نے کتاب دیا ان میں سے موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں تورات ہے، وَإِنَّ الْوَحْيَ يَنزِلُ عَلَيْكَ، اور اللہ کی وحی تم پر نازل ہوتی ہے، میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقام وہ سمجھ رہے، بتا رہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سیکھنے آئے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ موسیٰ ان عندی علما لا ينبغي لك ان تعلمه وان لك علما لا ينبغي لي ان اعلمه، موسیٰ تمہارے پاس ایک علم ہے
وحی کے ذریعے تم کو رب نے ایک علم عطا کیا ہے جس کو سیکھنا میرے لیے مناسب ہے، ممکن نہیں ہے، اور میرے پاس ایک علم ہے جو تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کی ہوئی، اس کے بعد کشتی پر سوار ہوئے۔ تو ایک جو پہلی اور بنیادی بات آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہی علم آ جائے اسے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے۔ یہ کہا جائے ہر عالم کے اوپر اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے ساتھ کشتی پر بیٹھے، کشتی چلنے لگی پانی میں، ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، فَنَقَرَ نَقْرَةً مِّنَ الْبَحْرِ، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر بتا رہے، کیا بتا رہے کہ ہمارے علم کی حیثیت کتنی ہے۔ اس پرندے نے سمندر میں، اس دریا میں چونچ مارا، وہ چڑیا نے چونچ سے پانی لیا اپنی چونچ میں۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یا موسیٰ ما علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر۔ موسیٰ یہ یاد رکھو، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا یہ چڑیا نے اس پانی میں سے کم کیا ہے۔ یعنی یہ پورا سمندر اللہ کا علم ہے، اور وہ چونچ میں جتنا پانی آیا ہے وہ میرا اور آپ کا علم ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر بول رہے ہیں، جن کو اللہ نے ایک کو تورات عطا کیا ہے، دوسرے کو ایک انوکھا علم عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے، جس کو موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے بظاہر، بعد میں اس کی وضاحت حضرت خضر نے کی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کتنا ہی علم حاصل کر لے اسے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے کہا ہے کہ تم کو جو علم ملا ہے وہ بہت کم ہے۔ دوسری بات اسی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ فوق کل ذی علم علیم، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ننزل الناس بمنازلهم على ما نطق به القرآن، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے علم کے اعتبار سے ہم ان کو مقام و مرتبہ دیں، ان کی عزت، ان کا احترام کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے یہ بات کی ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک عالم ہے۔ یعنی اللہ نے اس آیت کے ذریعے سبق دیا ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے، جس کو اللہ نے جتنے علم سے نوازا ہے، اس علم کے اعتبار سے اس انسان کی قدر کی جانی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات جو خاص میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس پر آپ کو عمل کرنا چاہیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا، علم حاصل کرو، سیکھو، فمن علم فلیعمل، اور جس نے علم حاصل کر لیا اسے چاہیے کہ وہ عمل بھی کرے۔ یعنی علم خالی نہیں حاصل کرنا، جو کچھ ہم سن رہے چاہے وہ سن کر حاصل کریں یا پڑھ کر حاصل کریں، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، جو قیامت کے دن سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال ہوگا، ماذا عمل فیما علم، جو علم حاصل کیے تھے اس پر عمل کتنا کیے تھے۔ تو علم کے ساتھ عمل ہونا، اور یہی علم فائدے مند ہے۔ آپ نے ایک دعا بھی سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اے اللہ مجھ کو وہ علم عطا فرما جو مجھے فائدہ دے، اور جو بھی علم تو نے مجھ کو دیا ہے اس سے مجھے وہ علم کو میرے لیے فائدے مند بنا دے، وزدنی علما، میرے علم میں برکت عطا فرما۔ قرآن میں اللہ نے یہ دعا سکھلایا، وقر رب زدنی علما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک ہی چیز میں برکت کی دعا کرنے کا اللہ نے دعا سکھلائی ہے، رب زدنی علما، اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں برکت عطا فرما۔ تو یاد رکھیں جو علم حاصل کیے ہیں اس پر عمل کریں۔ اب یہ دو چیزوں کو آپ خاص طور سے یاد رکھیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ جو علم حاصل آپ کر رہے ہیں اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ہے جو کچھ علم حاصل کر رہے ہیں اس پر عمل کریں، اور علم اصل میں وہی ہے علم نافع جو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا،
اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم مانگتا ہوں۔ دوسری دعا آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، یعنی علم ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے انسان، یا علم دیا ہے اللہ نے اس کو دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے، من کان لا ينبغي، حضرت امام ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لا ينبغي لرجل عنده شيء، کہ جس انسان کے پاس علم کا کچھ حصہ ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے ان یضیع نفسہ، کہ وہ اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ اللہ نے اس کو یہ عزت دیا ہے، یہ مقام عطا کیا ہے کہ علم کی روشنی اس کو دیا ہے، علم اس کو عطا کیا ہے، وہ دوسروں کو سکھا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا، دنیا میں اتنا بزی اپنے آپ کو کر لیا کہ لوگوں کو نہ علم سکھایا اس نے، نہ اپنے علم کو سلامت رکھا، بلکہ پورے کے پورے علم کو اس نے ضائع کر دیا۔ تو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، اس علم کو دوسرے تک پہنچانا چاہیے۔ اب علم کی جو فضیلتیں ہیں، علم کتنی اہم چیز ہے، اب آپ یاد رکھیں کہ علم کا سب سے بنیادی مرکز جو ہے جہاں سے علم حاصل کیا جائے گا وہ قرآن و حدیث ہے، وحی ہے اللہ رب العالمین کی، جس کی دو شکلیں، ایک وحی متلو ایک وحی غیر متلو۔ اللہ نے اس قرآن کو جو وحی متلو ہے کیا مقام عطا کیا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح نازل کیا ہے، آپ اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ سوچیے اللہ نے کیا نازل کیا، قرآن کو نازل کیا ہے، اس کو اللہ نے کیا کہا، روح قرار دیا ہے۔ انسانی جسم سے اگر روح کو نکال دے تو انسان جسم کس کام کرے گا؟ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو، دنیا کا سب سے زیادہ علم والا ہو، دنیا کا ایسا انسان ہو جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، بہت لوگ اس کو چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ ہے، لیکن اس کی روح نکل گئی تو اب اس کا جسم کسی کام کا نہیں بچتا، اس کو دفنانا ہی پڑتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے۔ اب یہ قرآن اگر ہماری زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے، علم کا یہ مرکز ہمارے پاس نہیں ہے، کیا مطلب کہ ہماری زندگی؟ اس لیے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے کھانا انسان کی ضرورت ہے، لباس انسان کی ضرورت ہے، ایسے ہی علم انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس کو حاصل کرنے کی انسان کو پوری کوشش کرنا چاہیے۔ علم کے بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آپ سوچیں انسانی تاریخ کی شروعات بھی علم سے ہوئی ہے، اور اسلام یعنی ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، جس نبی کی امتی ہیں، مانتے تو ہم تمام انبیاء کو ہیں، لیکن جس نبی کے ہم امتی ہیں آپ کی نبوت کی ابتدا بھی جو ہے علم سے ہوئی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا، پتلا بنایا، فرشتوں کے سامنے جب یہ بات پیش کی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ، ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، انسان بنانے والا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ، فرشتوں نے کہا کیوں اس کو پیدا کر رہا ہے، ایسی مخلوق کیوں بنا رہے ہیں جو فتنہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے؟ یعنی فرشتوں کا پوچھنے کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اس کی، انسان کی پیدائش کیوں کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر ان کی فضیلت کو، ان کی فوقیت کو بیان کرنے کے لیے کیا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے اس علم کو، ان چیزوں کو پیش کر کے پوچھا، انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اپنی بات میں سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ اے اللہ تو پاک ہے، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا، ان چیزوں کا علم نہیں ہے ہم کو۔ آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ نے پھر لوگ فرشتوں سے کہا انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں آسمان و زمین کے غیب جانتا ہوں، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، سب جانتا ہوں۔ یعنی انسان کی ابتدا بھی علم سے ہوئی ہے، انسان کو جو عزت ملی ہے وہ علم کی بنیاد پر ملی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا۔
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی، سب سے پہلی وحی جو آئی تھی وہ یہی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، تو علم جو ہم کو آسانی سے مل رہا ہے، آج تو اتنا آسان ہو گیا علم کہ صرف انگلی کا اشارہ کرنا ہے، ٹچ کرنا ہے اسکرین پر، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ اتنی سختی ہوتی تھی اس وحی کے اندر۔ اب پہلی وحی جو نازل ہوئی، جبرائیل امین آئے تھے، پیارے رسول سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل امین نے اللہ کے نبی کو زور سے سینے سے لگا کر اتنی زور سے دبایا تھا، آپ نے فرمایا حتی بلغ منی الجہد، میری ہمت جواب دے گئی۔ اور جب گھر آئے تھے آپ تو کہا تھا انی خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا خطرہ ہے، اس قدر ڈر آپ کو ہو گیا تھا۔ تو پہلی وحی علم کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اور یہاں پر اہل علم نے ایک اور بات یہ کہی ہے کہ علم حاصل کرنے میں آسانی نہیں ہے۔ جبرائیل امین نے جو سینے سے لگایا تھا اور اتنی شدت سے دبائے تھے کہ آپ نے فرمایا میری ہمت جواب دے گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم حاصل کرنے میں تکلیف بھی ہوگی۔ اسی طریقے سے پیارے رسول پر جو وحی نازل ہوتی تھی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، وَإِنَّ جَبِيلَهُ لَيَتَعَرَّقُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا، سخت سردی ہے، اس سردی کے موسم میں جب وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا، اتنی سختی ہوتی تھی۔ جو علم ہم کو آسانی سے کتابی شکل میں مل گیا ہے، وہ علم اتنا آسان جو ہم کو مل گیا قرآن و حدیث کا علم، وہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ پہنچا ہے ہم تک۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں زید بن ثابت، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ قرآن سب سے پہلے جب صحابہ کرام کے دور میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمع کیا گیا ایک جگہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے یہ بات کہی تھی کہ انک شاب لا نتہمک وکنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتتبع القرآن فاجمعہ، کہ زید بن ثابت سے کہا کہ آپ جوان ہیں، ایماندار ہیں، آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کو لکھا بھی کرتے تھے، ایک کام کرو قرآن کو جمع کر لو۔ کہا کہ وہ کام آپ کیسے کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، یہی بات میں نے بھی کہا تھا، عمر مجھ سے بار بار یہ کہتے رہے یہاں تک کہ میرے دل کو اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لو امرانی بنقل الجبل، اگر یہ دونوں عظیم صحابی مجھے کسی پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹانے کا حکم دیتے تو وہ کام مشکل نہیں ہوتا جتنا کام کہ قرآن کو جمع کرنا میرے لیے مشکل تھا۔ اتنا عظیم کام ہے قرآن کریم، جو ہماری زندگی کی اصل روح ہے، جس کے جو علم کا مرکز ہے، اس کو آج جو کتابی شکل میں آ گیا، اور کتاب سے بھی بڑھ کر اب تو موبائل میں آ گیا، جہاں چاہو قرآن کھول کے آپ پڑھ لو، جو تفسیر چاہو پڑھ لو۔ یہ علم اتنا آسان ہو گیا، لیکن اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کا یا قرآن و حدیث کا یہ علم ہمارے لیے انتہائی عظیم نعمت ہے، اس کے بغیر سوائے جہالت کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بات کہی، ایک فتنے کا تذکرہ فرمایا، جب اس علم سے ہم دور ہو جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، لوگوں یہ فتنے کب آئیں گے؟ جب علم جانے لگے گا، علم چلا جائے گا، اس وقت فتنے آئیں گے۔ تو حضرت زیاد رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیف یذهب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ كنا نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم، اللہ کے رسول قرآن، یہ علم کیسے جائے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، یعنی یہ سلسلہ جاری رہے گا تو علم کیسے چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا یا زیاد، ثقلت کا امو کا یا زیاد تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کیا تم نہیں دیکھتے یہود و نصارہ
یہ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن لا یعملون بشیء مما فیہما، یہ تورات اور انجیل کے اندر جو کچھ ہے پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ مطلب علم کیسے جائے گا؟ جب لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، علماء کی قدر کرنا چھوڑ دیں گے، علماء کا جو مقام ہے اس کو سمجھنا چھوڑ دیں گے۔ قیامت کے قریب ایسا دور آ جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ رب العالمین علم کو علماء کو اٹھا لے گا، یعنی قیامت سے قریب علم اٹھ جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے دلوں سے علم نکال لیا جائے، وَلَٰكِن يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، اللہ علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھا کر اللہ علم کو اٹھا لے گا۔ علماء کی وفات ہوتے جائیں گی تو علم ان کے ساتھ جاتا جائے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے علم کی قدر کرنا چاہیے، اہل علم کی قدر کرنا چاہیے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے سوال کیا جائے گا، لوگ ان سے فتویٰ پوچھیں گے، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ بھی دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہو جائیں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اصل علم جو ہے یہ نہیں ہے کہ بس قرآن و حدیث کچھ باتیں جو ہے دلائل کے ساتھ حدیث نمبر کے ساتھ بتا دیا جائے، اصل علم یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ ہونی چاہیے، حدیث کی سمجھ ہونی چاہیے، جو حقیقت میں علماء جو برسوں لگا دیتے ہیں، پوری زندگی اپنی لگا دیتے ہیں، ان علماء کے پاس علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے عظیم استاد ہیں امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک قول نقل کیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فرماتے ہیں ثلاث احبہن لی ولی اخوانی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں مجھے اپنے لیے بھی پسند ہے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند ہے، یعنی یہ تین چیزیں ہر انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ پہلی چیز ان یتفہم القرآن ویسأل عنہ، کہ قرآن کو سمجھے اور اس کے بارے میں پوچھیں۔ کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں، صحیح معنوں میں جو علم والے لوگ ہیں ان سے پوچھیں۔ دوسرا وَأَن يَتَعَلَّمُ السُّنَّةَ وَيَسْأَلُ عَنْهَا، سنت کو سیکھیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سیکھیں، حدیث سیکھیں اور اس کے بارے میں پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں۔ تیسرا وَأَن يَدَعُ النَّاسَ إِلَّا بِخَيْرٍ، لوگوں کا تذکرہ چھوڑ دیں، لوگوں کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، ذکر کرنا ہی ہے تو ان کی خوبیاں ذکر کریں۔ ہماری عادت کیا ہے؟ جہاں بیٹھیں گے لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن عون رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی کا ذکر کرنا ہے تو ان کی اچھائیاں ذکر کرو۔ پہلی چیز قرآن سیکھو، سمجھو، اس کے بارے میں پوچھو۔ دوسرا قرآن سنت سیکھو اور اس کے بارے میں پوچھو۔ اور تیسرا لوگوں کی برائیاں نہیں بلکہ ان کی اچھائیاں بیان کرو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ صحابہ کرام کے قرآن سیکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، ایک تابعی کہتے ہیں کہ حدثنا من کان یقرؤون القرآن من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے شخص جو ہمیں قرآن سکھاتے تھے اور صحابہ کرام میں سے تھے، وہ صحابی تھے، وہ ہمیں قرآن سکھاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیات لیتے تھے اور 10 آیت سیکھنے کے بعد ان کے مطابق عمل کرتے تھے۔ جب تک ان پر عمل نہیں کرنا شروع کر دیتے تب تک اگلی 10 آیتیں نہیں لیتے تھے۔ فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، ہم نے دونوں چیزیں سیکھا ہے، علم بھی سیکھا ہے اور عمل بھی سیکھا ہے۔ یعنی خالی علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ ہم کو عمل بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، عمل کی بھی ہمیں فکر ہونا چاہیے۔ آج شاید ہم اس دور کے قریب ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ ینقص العمل، لوگوں کے اندر عمل کم ہو جائے گا۔ علم تو بہت ہے، علم بہت عام ہو گیا لیکن عمل لوگوں کے بیچ میں کم ہو گیا۔ تو علم کے ساتھ انسان کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ ینقص العمل، قیامت کے قریب علم تو ابھی بہت ہے لیکن عمل کم ہو گیا۔ پیارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب یرفع العلم ویظہر الجہل،
علم اٹھا لیا جائے گا. ابھی تو علم نظر آ رہا ہے، لیکن قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. اور جہالت میں ایک حصہ یہ بھی ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، لوگ علماء جب نہیں رہیں گے تو پھر جہالت کے پیچھے اتنے پڑ جائیں گے کہ لوگ جو ہے جاہلوں سے فتوے لیں گے، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ. ابھی تو ہمارے سامنے یہ بھی فتنہ، شبہات کا فتنہ، یعنی علم کے ذریعے لوگ جو ہے طرح طرح کی باتیں کر کے شبہات پیدا کرتے ہیں اسلام کے اندر، دین کے اندر. آپ نے دیکھا ہوگا شاید یوٹیوب پر ایکس مسلم، یعنی جو پہلے مسلم ہوا کرتے تھے اب مرتد ہو گئے اور اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں. ایسے آپ دیکھیے جو اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں، جو اسلامی مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، جوانی تک ابھی مسلمان تھے، لیکن اب اسلام سے پھر گئے شبہات کے فتنے میں پڑھ کر. یا ایسے لوگ آپ دیکھیں، ایک بڑا چرب زبان ایک مقرر ہے، پاکستانی مقرر، انجینئر محمد علی مرزا، اور وہاں کے علماء ڈاکٹر حافظ زبیر، اور جو خاص طور سے حافظ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، اسی طرح اور بھی علماء ہیں جو اکثر ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. میں ان کا نام اس لیے لیا ہوں، ڈاکٹر انجینئر محمد علی مرزا، کہ ایسے لوگوں کو سن کر لوگ جو ہے بہت سارے غلط افکار اور نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ انجینئر محمد علی مرزا کے اکثر جو معاملات جو ہوتے ہیں وہ مشاجرات صحابہ اکرام کے بیچ میں جو اختلافات ہوئے، جو مسائل ان کے بیچ میں ہوئے، جبکہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. یہ بات میں ایک مثال کے طور پر آپ کو دے رہا ہوں. میرے سامنے ایک نوجوان، ہمارے علاقے کا ایک نوجوان، اس کے تیور جو ہے جیسے ایک عام آدمی سے کہا جاتا ہے. اس نے کہا، کیونکہ محمد علی مرزا اکثر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط چیزیں، اور بھی صحابہ کے بارے میں بولتا رہتا ہے وہ شخص، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ بولتا ہے. تو وہ نوجوان اس کی باتوں کو سن کر اس نے میرے سامنے کہا کہ وہ ذرا ثابت ہو گئے، نہیں تو جیسے بولتے نا ذرا تو فلاں کا تو ہو گیا، یا تم عالم تو ہو گئے، یا تم فلاں تو ہو گئے، نہیں تم کیسا کر دیتا. تو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نوجوان کہہ رہے ہیں ذرا وہ صحابی تو ہو گئے، نہیں تو مطلب میں کیا کیا کر دیتا. یعنی گویا کہ میرے سامنے اگر آ جائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا موقع مل جائے تو کیا کیا میں بول ڈالوں. کیوں؟ اس کس چیز کا نتیجہ ہے؟ غلط لوگوں کو سننے کا. اسی لیے یاد رکھیے، صحیح معنوں میں اہل علم جو ہیں، جو جن کو اللہ نے اہل ذکر کہا ہے، جو قرآن و حدیث کو منہج سلف کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں باتوں کو بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ایسے علماء کی باتیں سننا چاہیے اور ایسے لوگوں کی قدر کرنا چاہیے. بظاہر ایسے بنے لگے ہم کو کہ یہ تو ہمارے پاس کے ہیں، بولتے نا گھر کی مرغی دال برابر. ایسا نہیں. ہمارے پاس جو علماء ہیں، جو علماء ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان سے رشتہ اپنا مضبوط رکھنا چاہیے. جب علماء سے دوری ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. اور علماء دیکھیے جو اہل علم ہوتے ہیں وہ حقیقت میں باتوں کو سمجھتے ہیں، اس لیے اللہ نے بڑا مقام عطا کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے اہل علم کا اور اہل ایمان کا کہ اور جو علم والے ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ایمان والوں کے درجات غیر اہل ایمان پر، اور پھر اہل ایمان میں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، علم کے اعتبار سے ان کے درجات بلند کرتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حسد الا فی اثنتین. حسد، رشک جو ہے وہ صرف دو لوگوں سے کیا جا سکتا ہے. پہلا، رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایسا انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو اور اس کو توفیق بھی دیا ہو کہ وہ صحیح راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے. ایسے بہت سارے مالدار ہیں، مال کا انبار ہے، لیکن خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. تو اس پر رشک کرنا ہے. رشک کا مطلب کہ یہی چیز اگر میرے پاس بھی ہوتی، یہ دولت مجھے بھی ملتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا. دوسرا، رجل آتاہ اللہ الحکمہ. ایسا شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کیا ہو، یعنی علم عطا کیا ہو، فہو یقضی بہا ویعلمہا. وہ اس سے فیصلے بھی کرتا ہے لوگوں کے اور اس علم کو لوگوں کو سکھاتا بھی ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن.
ایسا شخص جس کو اللہ نے قرآن دیا ہو، قرآن سکھایا ہو، وہ قرآن کے ذریعے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آنا اللیل والنہار، رات دن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کا علم لوگوں کو سکھاتا ہے، تو ایسے شخص سے رش کیا جا سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہوتا، قرآن میں بھی یاد کرتا، میرے پاس بھی قرآن کا علم ہوتا تو میں لوگوں کو سکھاتا۔ قارون جس کو اللہ نے بہت بڑا خزانہ دیا تھا، اتنا بڑا خزانہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک پہلوانوں کی جماعت لگتی تھی، لَتَلُو عُصْبَةٌ، ایک جماعت لگتی تھی اس کے خزانوں کو نہیں، خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے۔ اتنی دولت سے اللہ نے اس کو نوازا تھا۔ جب وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے محل سے نکلا تو جو دنیا پرست لوگ تھے انہوں نے کہا یا لیتنا اوتینا مثل ما اوتی قارون، کاش ہم کو بھی ایسی دولت ملتی جیسے قارون کو ملی ہے۔ تو ان کی بات، اور انہوں نے کیا کہا، انہ لذو حظ عظیم، بڑا قسمت کا دھنی ہے یہ، اتنی دولت اس کو ملی ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے فوراً بات کہا وقال الذین اوتوا العلم، جن کے پاس علم تھا، جن کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، ان لوگوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ افسوس ہے تمہارے لیے، اللہ کے پاس جو بہتر بدلہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ کس نے کہا یہ بات؟ وقال الذین اوتوا العلم، اہل علم نے یہ بات کو سمجھ گئے علم والے لوگوں نے کہ اس کی جو دولت ہے قارون کی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز آخرت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس کا واقعہ بھی بیان کیا فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے اس کو بھی اور اس کے محل کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ تو اہل علم نے سمجھ گئے کہ یہ جو دولت ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل چیز کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی شخص آئے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کر کے بہت سارے مسائل بیان کیے، کئی ایک جگہ پر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس میں ایک جملہ بہت اہم ہے۔ ایک دیہاتی شخص میرے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جن سے ان کا معاملہ تھا اس کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، کہا کہ اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے بیچ میں اللہ کی کتاب کی روشنی میں یا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے۔ تو دوسرے جو ان کے ساتھی آئے تھے انہوں نے کہا صدقہ، بالکل سچ بول رہے ہیں، اقضی بیننا بکتاب اللہ، اللہ کے رسول ہمارے اور ان کے بیچ میں بالکل اللہ کی کتاب کا جو فیصلہ ہے وہ آپ سنا دیجئے۔ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ان ابنی کان عصیفا علی ھذا فزنا بامرأتہ، کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا اس آدمی کے گھر میں خادم تھا، اس سے میرے بیٹے سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے اس کی بیوی سے بدکاری کر لیا۔ فقال القوم، لوگوں نے یہ بات کہا کہ تمہارے بیٹے کو رجم کرنا پڑے گا، تمہارے بیٹے سے یہ بدکاری ہو گئی، یہ گناہ ہو گیا، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو رجم کیا جائے گا۔ تو میں نے کیا کیا؟ ففدیت بابنی، میں نے اپنے بیٹے کا فدیہ دیا۔ کیا فدیہ دیا؟ بمئۃ غنم، 100 بکریاں دیا ہوں فدیے میں، اور ایک لونڈی بھی دیا ہوں، 100 بکریاں اور ایک لونڈی دیا ہے بدلے میں کہ میرے بیٹے کو رجم مت کرو۔ رجم کا مطلب پتھر مار مار کے ختم کر دو، میرے بیٹے کو رجم مت کرو، میرے بیٹے کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی لے لو۔ کہتے ثم سألت اہل العلم، یہ فدیہ تو دے دیا میں نے، 100 بکریاں اور ایک لونڈی، لیکن اس کے بعد میں نے اہل علم سے پوچھا، سوال کیا میں نے علم والے لوگوں سے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے وہ صحیح کیا ہے کہ نہیں۔ تو اہل علم نے فتویٰ دیا نہیں، تمہارا یہ کام غلط ہے، بلکہ تمہارے بیٹے کی سزا یہ ہے 100 جلدۃ وتغریب عام، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کا صحیح فیصلہ کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بیچ میں اللہ کی کتاب کے ذریعے فیصلہ کروں گا۔ اللہ کی کتاب کا فیصلہ یہ ہے کہ 100 بکریاں اور لونڈی رد علیکا، تم پر لوٹا دی جائیں گی۔ تم نے جو اپنے بیٹے کے فدیے میں دیے ہو 100 بکریاں اور وہ لونڈی، وہ تم کو واپس ملیں گی، اور
تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے اس کو شہر سے نکال دیا جائے گا۔ اور آپ نے ایک شخص انیس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ صبح جا کر وہ خاتون کو رجم کر دینا۔ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کئی باتیں اس کے ضمن میں ذکر کی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ غلط چیز پر اگر صلح ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ صحیح کیا ہے تو اس کو واپس کرنا پڑے گا، شرائط کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہاں پر صلح کس بات پر ہوئی تھی؟ بیٹے کو رجم مت کرو، 100 بکریاں 1 لونڈی دے دوں گا، تو اللہ کے رسول نے واپس کر دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حاکم وقت یا قاضی وقت، یہ جو بات ہے، یہ خاص بات جو بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قاضی وقت یا حاکم وقت اگر اہل علم کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے، اس کے فیصلے کو رد کیا جائے گا۔ جج نے فیصلہ کر دے دیا، حاکم وقت نے فیصلہ اگر اہل علم کے خلاف دیا ہے، صحیح علم کے خلاف دیا ہے، اس کا فیصلہ رد ہو جائے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اہل علم انسانوں کے فائدے کا ذریعہ ہے، نقصان سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر وہ اہل علم سے نہ پوچھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ نقصان کیا؟ اور 100 بکریاں چلی جاتی، کتنے کی ہو جائیں گی آج کے دور کے حساب سے؟ 1 لونڈی بھی دیے تو انہوں نے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ کا قانون ہے وہ بھی نافذ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا قانون کیا ہوا؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے نکال دیا جائے گا، اور جو ان کا نقصان ہونے والا تھا، مالی نقصان، وہ مال بھی واپس ہو گیا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، 100 لوگوں کے قاتل کا واقعہ۔ دیکھیں نقصان کیسے ہوتا ہے۔ 100 لوگوں کے کا قتل کیا اس نے؟ پہلے 99 لوگوں کے قتل کیا تھا۔ کتنے لوگوں کے؟ 99 لوگوں کے۔ 99 قتل کرنے کے بعد احساس ہوا کہ غلطی ہو رہی ہے اپنے سے، تو فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ، اس نے پوچھا کہ زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو بتانے والے نے کسی عابد کا پتہ دے دیا، عالم کا پتہ نہیں دیا، عابد کا پتہ دے دیا۔ عالم اور عابد میں فرق دیکھیے، عالم جو بات کو سمجھتا ہے علم کی روشنی میں، اور جو 5 وقت نمازی نہیں، تہجد گزار ہے، نفل روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات، لیکن علم نہیں ہے۔ تو عابد فتویٰ پوچھنا ہے تو عالم سے پوچھے، عابد سے نہیں۔ اس کو پتہ کسی نے پوچھا تھا عالم کا اس نے، لیکن عابد کا پتہ کسی نے دے دیا۔ جب عابد کے پاس گیا، پوچھا کہ حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ ہے کیا؟ 99 لوگوں کو مار دیا ہوں میں نے۔ کہا کہ تیرے لیے اب کہاں سے توبہ ہوگی؟ 99 لوگوں کا قاتل ہے، تجھ کو توبہ کہاں سے ملے گی؟ اس کو بھی ختم کر دی، سینچری کر لیا پوری۔ 100 پورے کرنے کے بعد پھر پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم کون سا ہے؟ اب کی بار اس کو کسی نے عالم کا پتہ دیا۔ اب جب عالم کے پاس پہنچا، اب دیکھیے عابد کا فتویٰ کیا تھا؟ تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ عالم سے جب فتویٰ پوچھا، عالم کا جواب کتنا شاندار ہے۔ کہا کہ من یحول بینک و بین اللہ، یا من یحول بین اللہ و بین توبتک، تیری توبہ اور اللہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو کتنا بڑا مجرم ہے وہ الگ بات ہے، لیکن تیری توبہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ایک کام کر، یہاں نہیں رہنا، انہا ارض سوء، یہ برائی کی جگہ ہے، جہاں تو نے رہ کر قتل کیا ہے یہاں نہیں رہنا، وہ فلاں بستی کی طرف چلا جا، ان فیہا اناس یعبدون اللہ، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یعنی یہ ماحول سے نکل، یہ گندے ماحول سے نکل، اچھے ماحول میں جا کر رہنا، تو وہاں رہ کر جو ہے تو اس گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ابھی اس بستی کی طرف نکلا تھا وہ، بیچ میں اس کی موت آ گئی۔ اور دیکھیے انسان کی نیت سچی ہو تو اللہ نیت کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ یہاں پر علم کے 2 فائدے، پہلا علم جو ہے، پہلا فائدہ کیا؟ صحیح فتویٰ اس کو ملا کہ تیری توبہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسرا مشورہ ملا، تو مشورہ بھی صحیح ملا۔ مشورہ کیا ملا؟ یہاں مت رہ، یہ گندہ ماحول ہے، یہ ماحول سے نکل جا، اگر تجھے نیک بننا ہے تو فلاں بستی میں چلا جا، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے نکلا اور بیچ راستے پر پہنچا تو اس کی موت ہو گئی۔ دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، رحمت کے بھی عذاب کے بھی، آپ جانتے ہیں۔ لیکن میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی نیت سچی ہونا چاہیے، جو بھی کام کرے سچی نیت سے کرے۔ جب آدمی نکلا تھا تو سچی توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ روح نکلنے کا وقت آیا، زمین پر گرا، گرنے کے بعد اس کی تڑپ یہ تھی کہ وہ بستی تک پہنچنا ہے مجھے۔ گرنے کے بعد اس بستی کی طرف وہ گھستا تھا،
اللہ کے جب دونوں فرشتے آ گئے، اختلاف ہوا، روح کون لے جائے گا؟ ایک بول رہے ہیں کہ زندگی بھر گناہ کیا، دوسرے بول رہے ہیں کہ نہیں توبہ کی نیت سے نکلا تھا۔ اللہ نے حکم دیا زمین کو ناپ لو، ناپا گیا تو صرف ایک بالش زمین اس طرف کی کم نکلی تھی۔ کیوں کم نکلی تھی؟ وہ اس لیے کہ گرنے کے بعد جو ایک بالش گھسٹ کے آگے بڑھا، نآ بصدرہ، سینے کے بل گھستا تھا وہ آگے۔ اس کی نیت سچی تھی کہ نہیں اب توبہ کرنا ہی ہے، یہ گندگی سے نکلنا ہی ہے۔ اللہ نے اس کی اس نیت کو قبول کیا، توبہ تو کیا نہیں زبان سے اس نے، لیکن اس نے عمل سے توبہ کر لیا، اس کی کردار نے پیش کیا تھا۔ تو دیکھیے اس کی زندگی کو بدلنے میں کس کا کردار ہے؟ زندگی کہاں بدلی ہے؟ وہاں تو عابد کے چکر میں تو اس نے ایک قتل اور کر دیا اور اسی کا کر دیا، لیکن جب عالم کے سامنے آیا تو فتویٰ بھی صحیح ملا، مشورہ بھی صحیح ملا، جس سے اس کی آخرت سنور گئی۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اہل علم کی قدر کریں۔ اللہ نے اہل علم کا مقام یہ بیان کیا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ انبیاء کائنات کی مقدس ترین ہستیاں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے بندے جو ہوتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم صحیح میں وہ ہے جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اور علم کتنا ہی ہو لیکن اس کے پاس خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تقویٰ نہیں، تو اس کا علم کوئی کام کرے۔ صحیح معنوں میں علم وہ ہے جس علم کے ساتھ خشیت بھی آئے، اللہ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین کی فہم عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہمیں علم انسانی زندگی میں انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیشہ علم کی تلاش میں رہیں، اہل علم سے رابطہ رکھیں۔ علم کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ علم کے تعلق سے ایک بنیادی بات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا ہے، اور انہی کے ساتھ امام بخاری کا بھی قول ہے۔ امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ کسی مقام پر پہنچنا ہے، اس مقام کا پہلے علم حاصل کرو، اور ایسا نہیں کہ آپ پہنچ گئے تو چھوڑ دو، بس ایک مرتبہ ممبر مل گیا، مصلی مل گیا، بس اب ہو گیا کافی نہیں۔ وَبَعْدَ أَن تُسَوَّدُوا، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یعنی گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر فرما رہے تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے کسی مقصد تسودوا، سردار بن گئے اس کے بعد بھی علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے میں کبھی شرمانا نہیں۔ وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمر میں علم حاصل کیا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا يتعلم العلم مستحین ولا مستکبر، شرمانے والا اور تکبر کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ شرم کرنے والا وہ سوچے گا میری عمر اتنی ہو گئی، اب میرے سے کم عمر سے کیسے سیکھوں، نہیں، غلط بات ہے۔ سیکھنے والے کو شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، تکبر والا بھی علم نہیں حاصل کر سکتا، اس کو غرور رہے گا اپنے آپ کا، اپنی شان و شوکت کا۔ تو غرور والا، تکبر والا اور حیا کرنے، شرمانے والا علم نہیں سیکھ سکتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیکھیے علم میں جتنا تعلق مردوں کا ہے عورتوں کا بھی ہے۔ ابھی جیسا کہ آپ نے سنا نوپور شرما، اس نے اعتراض کیا کی تھی کہ اس کے جواب کیا، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لانے اور کیونکہ خود سے نہیں ہوا وہ نکاح، بلکہ پیارے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا انی اریتک فی المنام مرتین، عائشہ مجھے تم کو 2 مرتبہ خواب میں دکھلایا گیا ہے۔ خواب میں کیسے دکھلایا گیا کہ فرشتہ تم کو لے کر آیا ہے کپڑے میں ڈھکا ہوا، اور مجھے کہا کہ یہ اس کا چہرہ کھولو، ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی تمہاری بیوی ہے، آخرت میں بھی تمہاری بیوی ہے۔ کہا میں نے پردہ کپڑا کھولا تو تم تھی، یعنی اللہ کا فیصلہ، یہ نبی کا فیصلہ نہیں تھا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس میں ایک اہم حکمت یہ تھی کہ صحابہ کرام پیارے رسول کے بعد جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا، تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، بہت سارے مسائل وہاں حل ہوتے تھے۔ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا کیا تھا، 2000 سے زائد کے ذریعے امت کو ملی ہے۔ بڑی فقیہ تھی، عالمہ تھی، وہ ایک بات کہا کرتی تھی نعم النساء نساء الانصار لم یمنعهن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں، ان کو شرم و حیا
دین کی سمجھ حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، یعنی وہ شرماتی نہیں ہے کسی مسئلے کو پوچھنے میں، تو عورت کو جو اپنے مسائل ہیں وہ پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ تو جیسے مرد کا معاملہ ہے علم کا عورتوں نے تو اللہ کے رسول سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول مرد آپ کے پاس زیادہ رہتے ہیں، ہم کو ایک آدھ دن آپ دیجئے خاص طور سے، تو آپ نے صحابیات کے لیے ایک دن متعین کیا، ان کو الگ سے پروگرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت ساری چیزیں ہیں جو علم سے متعلق کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کے درجات میں اللہ نے فرق رکھا ہے۔ تو علم کے ساتھ علم کی روشنی میں جو عمل کرے گا وہ صحیح معنوں میں عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ مشہور بات ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کیا، باب العلم قبل القول والعمل، علم بات کرنے اور عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ اور دلیل کے طور پر کیا کہا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ توحید کے ساتھ اللہ نے علم کا ذکر کیا ہے۔ تو علم انسانی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی کوئی مطلب کی نہیں ہے، اور وہ علم جو علم انسان کی دنیا کے ساتھ آخرت سنوار دے وہی حقیقت میں علم میں نافع ہے، اور ایسے ہی علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ایسے علم والے علماء کے ساتھ ہمیں رہنا چاہیے، جس کے تعلق سے بھی آپ نے سنا کہ اگر اہل علم سے دور رہیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا، اور اہل علم سے جڑے رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ بات